بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم پڑھیں گے سبق محسن الملک جس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ اس سبق میں نواب محسن الملک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مصنف یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نواب محسن الملک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی خوبیاں عطا کی گئی تھیں۔ وہ خوبیاں بتا رہے ہیں کہ جن میں جو عام اور ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ مشہور خوبیاں تھیں وہ کون کون سی تھی؟ وجاہت یعنی ان کی جو خوبصورتی تھی، ذہانت خوش بیانی جو بات کرنے کا ان کا انداز تھا، فیاضی یعنی وہ سخی بھی تھے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی عام صفات تھی، اور یہ ایسی صفات تھیں کہ اگر کوئی راہ چلتا بھی ان سے چند منٹ بات چیت کرتا تھا تو اسے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ نواب محسن الملک میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خطاب یا نام اٹکل سے ہی رکھ دیے جاتے ہیں، مسمہ کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اٹکل سے، یعنی بچپن سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو خطاب دیے جاتے ہیں، نام دیے جاتے ہیں جو کہ بچپن سے ہی دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نام ان کے قد کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں، کچھ کی ان کی جو ظاہری شخصیت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے مختلف قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، ان کو خطاب دے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو نام دیا گیا ہے وہی خصوصیت اس بندے میں موجود ہے۔ بچپن میں تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا، بچہ کچھ دنوں کا ہے، مہینوں کا ہے، ایک آدھ سال کا، تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں ایسی یہ کون سی صفت ہے یا کون سی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھ لیں گے کسی شخص کا نام بچپن میں اگر کسی کا رکھ دیا جی علم دین، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کے لازمی دین کا عالم ہی بنے، وہ بچہ بڑا ہو کے کوئی اور بھی بن سکتا ہے، کوئی اور شعبہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں نام رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بڑا ہو کے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں وہی خصوصیت جوں کی توں بھی پائی جائے۔ اور نام رکھتے وقت تو ایسا بالکل ہی ممکن نہیں ہوتا۔ جب ہم نے بچہ ایک چھوٹا ہے اس کا نام رکھ دیا، اس کو کوئی خطاب دے دیا، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بڑا ہو کے بھی بچہ وہی بنے گا۔ عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا یعنی جب ہم کسی بچے کو وہ نام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اس میں یہ خوبی پائی جائے گی یا نہیں پائی جائے گی۔ لیکن محسن الملک کا جو خطاب تھا ان کے لیے بہت موزوں تھا، بہت مناسب تھا۔ جو ان کو خطاب دیا گیا تھا نا محسن الملک کا، وہ ان کے لیے بہت موزوں تھا، ان کے لیے وہ بالکل اچھا ثابت ہوا تھا۔ اور یہ جو خطاب انہیں دیا گیا تھا یہ حیدرآباد دکن کی حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا۔ محسن الملک یعنی وہ اپنی قوم کے محسن تھے۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ پارس پتھر کی خاصیت سے مراد کیا ہے؟ پارس ایک پتھر ہوتا ہے، وہ خود تو پتھر ہوتا ہے لیکن وہ جس چیز کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نواب محسن الملک میں بھی ایسی ہی خصوصیت تھی کہ جو ان سے یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی نے ان کو چھوا یا انہوں نے کسی کو چھوا تو وہ سونے کا بن گیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس میں بھی وہ خوبیاں کچھ نہ کچھ آ جاتی تھیں، جو نواب محسن الملک کی عادات تھیں، جو ان کی خوبیاں تھیں۔ جو شخص ان کے ساتھ رہتا تھا، جو شخص ان سے مل لیتا تھا تو اس میں بھی ان خوبیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور جاتا تھا۔ اگر کوئی ان سے سلام بھی کر لیتا تھا تو وہ اس کا بھی ایک آپ یہ سمجھے نا کہ اپنے اوپر ایک قرض سمجھتے تھے، اور اس کو بھی وہ جب تک نہیں ادا کر لیتے تھے تو وہ سکون انہیں نہیں آتا تھا۔ اب یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ میرا یہ ذاتی علم ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے دشمن بھی ان کے احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، یعنی وہ دشمنوں پہ بھی کوئی نہ کوئی احسان کر دیتے تھے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ ان کے دشمن بھی ان کے زیر بار منت تھے، یعنی ان کے احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ بعض اوقات حکومت میں ایسے کام آ جاتے ہیں، سیاسی طور پہ کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حکومت کو ایسے لوگوں کو کہ جو حکومت کے کسی کام میں ان کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں انہیں نکالنا پڑتا ہے۔ جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال دیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے دودھ کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن مکھی جو ہوتی ہے نا اس کے لیے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے بات۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو جب ہم کسی عہدے سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ ایک بات جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت معنی رکھتی ہے۔ اس شخص کی عزت نفس پہ،
اس کی انا پہ وہ ایک چوٹ بھی لگتی ہے اگر اس کو ایسے نکال دیا جاتا ہے، لیکن نواب محسن الملک جو تھے وہ یہ کام، یہ ناگوار اور دل شکن یعنی ناگوار کام ہے نا، ٹھیک ہے، اور دل توڑنے والا بھی کام ہے، تو وہ اس انداز سے کرتے تھے کہ جو مخالف ہوتا تھا وہ بھی ان کو دعائیں دیتا تھا، اور وہ جب تک زندہ رہتا تھا وہ ان کے لیے دعائیں ہی کرتا تھا۔ اگلے پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے، ٹھیک ہے، جو نواب محسن الملک تھے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ بچپن میں جو چھوٹی عمر تھی ان کی، اوائل عمری میں، اس میں تو انہیں ان خوبیوں کے اظہار کا کوئی خاص موقع نہیں ملا، لیکن جب وہ حیدرآباد پہنچے تو ان کی جو شخصیت تھی وہ صحیح نکھر کے سامنے آئی تھی۔ ان کی سیاست دانی، جو سیاست کی سمجھ بوجھ تھی، ان کا تدبر، اور وہ سیاسی معاملات یا انتظامی مسائل یا جو بھی ہو وہاں پہ ان کا تدبر جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آیا، ان کی قابلیت کے جوہر تھے وہ کھلے تھے۔ مولوی عبدالحق جو ہے نا ان کے بارے میں، محسن الملک کے بارے میں مولوی عبدالحق کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، پیچیدہ سے پیچیدہ معاملات ہوتے تھے، وہ اس کو چٹکی بجاتے میں حل کر لیتے تھے، اور ایسا اس معاملے کو حل کرنے میں ان کا ذہن جو ہے نا، ان کی جو ذہنی صلاحیتیں تھیں وہ ان کی مددگار ہوتی تھیں۔ وہ فوری طور پہ مسئلے کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے اور اس کی الجھی ہوئی گتھیوں کو فوراً سلجھا لیتے تھے۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس کے تمام پہلوؤں تک رسائی حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت بھی اس کام کو کرنے پہ آمادہ ہو۔ کسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے اس کی کڑی سے کڑی ملاتے جائیں، اس کو سلجھانے کا حل مل گیا، لیکن اس کو سلجھانے کے حل پہ عمل درآمد کرنے کے لیے انسان کی طبیعت بھی آمادہ ہونی چاہیے، اور نواب محسن الملک میں یہ خوبی پائی جاتی تھی کہ ان کی طبیعت ہر وقت حاضر رہتی تھی اور ان کا ذہن جاگتا تھا، ٹھیک ہے، ذہن جاگنے سے مراد کہ ان کا ذہن جو ہے وہ ہر وقت کسی سوچ میں، کسی اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ فکر میں رہتا تھا، اور ان کی طبیعت حاضر ہوتی تھی، اسی لیے وہ معاملات کو آسانی سے نپٹا لیتے تھے۔ چاہے بڑے سے بڑا بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اس کو نپٹا لیتے تھے اور کسی مشکل سے گھبراتے نہیں تھے، ان کے اوسان ہمیشہ بحال رہتے تھے۔ یہاں پہ مولوی عبدالحق ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ جو محسن الملک تھے نا وہ ترکی کے وزیر خارجہ ہوتے تو دنیا میں بڑا نام کماتے۔ نواب محسن الملک کا جو زمانہ تھا اس میں ترکی جو ہے نا وہاں پہ خلافت عثمانیہ موجود تھی، تو جو فرد ہوتا ہے وہ جتنے بڑے ملک کا وزیر خارجہ ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فارن منسٹر جو وزیر خارجہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے جو دانشور تھے انہوں نے نواب محسن الملک کی تدبر کو، ان کی ذہانت کو، ان کے تدبر کو انہوں نے مانا تھا، وہ اس کا اعتراف کرتے تھے۔ نواب محسن الملک حیدرآباد میں رہتے تھے، انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات کیے تھے کہ جس سے نہ صرف عام لوگوں کو فائدہ ہوا تھا بلکہ جو ریاستی معاملات تھے ان میں بھی انہوں نے بہت کام کیے تھے۔ ریاست کے معاملات ایک منظم طریقے پہ چلنا شروع ہوئے تھے، انہوں نے غریبوں اور بیواؤں کے لیے جو وظائف تھے وہ بھی جاری کیے تھے، سرکاری ملازموں کی ملازمت سے جو پینشن تھی جب وہ ملازمت سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بندوبست کیا تھا، جو ریاست کی زمین تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کام کیا تھا، اور انہوں نے جو بجٹ تیار کیا تھا وہ بہت اہمیت کا حامل تھا، جو مصر کے بجٹ کے نمونے پہ تھا اور انگریزوں کی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ تو یہ بہت سے ایسے کام تھے کہ جو نواب محسن الملک نے اپنی قوم کے لیے، حیدرآباد اور اس کے لوگوں کے لیے کیے تھے۔ آج تک کے لیکچر میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، آگے جو آپ کا سبق رہتا ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔